السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم قرآن حکیم کو صرف پڑھتے ہی نہیں بلکہ اس کے سامنے ٹھہر جاتے ہیں، اس کی آواز سنتے ہیں، اس کے آہنگ کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی الہی حکمت کو آہستگی سے دل میں اترنے دیتے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم التعبیر القرآنی یعنی قرآنی اسلوب بیان کے درخشاں معانی کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں دکھاتا ہے کہ قرآن کا ہر لفظ کامل توازن، مقدس مقصد اور الہی حکمت کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ آج ہم قرآن کی فصاحت و بلاغت کے ایک نہایت لطیف مگر حیرت انگیز پہلو پر پھر ٹھہرتے ہیں کہ قرآن کہیں اسم کے اسلوب میں بات کرتا ہے اور کہیں فعل کے انداز میں، کیونکہ قرآن میں نحو و صرف کبھی اتفاقی نہیں ہوتے۔ ہر صیغہ مقصد کے ساتھ چنا جاتا ہے، ہر ساخت اپنے اندر معنی سموئے ہوتی ہے۔ جیسا کہ پچھلی اقساط میں واضح کیا جا چکا ہے کہ عربی زبان میں فعل حرکت کی علامت ہے، وہ عمل، وقوع اور وقت کی خبر دیتا ہے۔ کوئی کام جو ہوتا ہے، جاری رہتا ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے، جبکہ اسم سکون کا اظہار ہے، وہ ثبات، دوام اور پائیداری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسی کیفیت جو ٹھہر جائے، قائم رہے اور باقی رہے۔ اور قرآن اس فرق کو غیر معمولی الہی حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ آئیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان الفاظ پر غور کریں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اس کی قمیص جھوٹے خون سے آلودہ کر کے لائے، اس نے کہا نہیں، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہیں ایک بات پر آمادہ کیا ہے، پس صبر جمیل اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ یہاں صبر اسم کے طور پر آیا ہے، ایک اسمی جملہ، گویا حضرت یعقوب علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ میرا صبر خود ہی خوبصورت ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں صبر کروں گا، کیونکہ وہ تو ایک ایسا عمل ہوتا جو وقت کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا، جس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ صبر کسی حد کا پابند نہیں، نہ اس کی کوئی آخری تاریخ ہے، نہ کوئی نظر آنے والا اختتام۔ یہ ایسا صبر ہے جو پوری زندگی پر محیط ہو سکتا ہے، اللہ پر کامل بھروسے اور سپردگی کی ایک مستقل کیفیت۔ اس لیے قرآن نے یہاں اسم کا انتخاب کیا تاکہ ایسی برداشت کو بیان کرے جس کی کوئی حد نہیں، اور ایسے عزم کو ظاہر کرے جس کی کوئی میعاد نہیں۔ اب ایک اور نہایت پراثر مثال پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ الہمزہ میں فرماتے ہیں، ہر طعنہ دینے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں قرآن ویلن لاتا ہے مرفوع حالت میں، نہ کہ ویلن منصوب۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویلن کوئی وقتی تنبیہ نہیں، یہ ایک اعلان ہے، یہ قطعیت، دوام اور طے شدہ انجام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ یہ نتیجہ عارضی نہیں بلکہ ثبات، قائم اور ناگزیر ہے۔ اگر یہاں ویلن آتا تو مفہوم کسی ایسے عذاب کی طرف مائل ہو جاتا جو وقت میں واقع ہو رہا ہو، لیکن قرآن اس سے کہیں زیادہ بھاری بات کہنا چاہتا ہے۔ ایک ایسی حالت جو پہلے ہی مہر بند ہو چکی ہے۔ منصوب اسم دراصل ایک فعلی جملے کا کام دیتا ہے جو عذاب کے عمل، اس کے وقوع یا نفاذ کو نمایاں کرتا ہے، دوام کی بجائے عمل پر زور دیتا ہے۔ اور دیکھیے کہ سورہ کا انجام بھی کیسے ہوتا ہے، یعنی بے شک وہ جہنم ان پر بند کر دی جائے گی لمبے ستونوں میں۔ اختتام آغاز کا جواب بن جاتا ہے، دوام سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اسلوب معنی کو مکمل کر دیتا ہے، نہ کوئی اضافہ، نہ تکرار، نہ غیر ضروری تفصیل۔ یہی ہے کلام الہی کی ہم آہنگی۔ جب قرآن کسی اٹل حقیقت کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو اسم کے اسلوب میں بات کرتا ہے، اور جب کسی عمل، وقوع یا کیفیت جاریہ کو بیان کرنا چاہتا ہے تو فعل کے انداز میں کو اختیار کرتا ہے۔ قرآن کبھی بھی بلا حکمت اسلوب نہیں بدلتا۔ ہر اسم، ہر فعل، ہر حرکت اور ہر سکون اپنے معنی کا کامل آئینہ ہوتا ہے۔ بس جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو صرف یہ نہ سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے،
بلکہ یہ بھی سنیں کہ وہ کیسے کہتا ہے، کیونکہ اسم اور فعل کی اس ہم آہنگی میں ہم وحی کی زندہ دھڑکن بھی دیکھتے ہیں اور اللہ کے کلام میں ازلی کی پرسکون جمالیات بھی۔ ہوپ کے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ، ہم سے وابستہ رہیے تاکہ ہم تعبیر القرآنی کی لازوال فنی عظمت اور الہی فصاحت کے پردے مزید اٹھاتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔